ویلکم بیک خواتین و حضرات، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور آج ہمارا وقفے کے بعد سیگمنٹ ہے عالمی جائزہ، اور عالمی جائزہ جو ہے وہ علی بھائی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، عالمی جائزہ میں جیسے کہ آپ کے علم میں ہے، جس کے اندر ہم مختلف سٹوریز، مختلف خبریں اور جو بھی بدلتی ہوئی صورتحال ہے مشرق وسطیٰ کی، خاص طور سے وہ چیزیں لے کر آپ کی خدمت میں جو ہے وہ حاضر ہوا کرتے ہیں۔ گزشتہ کی طرح بالکل اس دفعہ بھی ہم کچھ سٹوریز کو لے کر آگے بھی چلتے ہیں۔ اگر اس کے اندر کچھ تبدیلیاں واقع ہو رہی ہیں تو ان کو ہم مزید جو ہے وہ اپنے ناظرین کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ابھی جو سب سے زیادہ جو یہ کہہ لیں کہ بڑا سخت مرحلہ، جو بہت ہی گراں مرحلہ ہے قلب مومن پر، قلب مسلم پر، بلکہ سب کے ہی اوپر، وہ ایک خون ناحق کا بہنا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قطیف کے اندر نماز جمعہ میں ایک شخص جو کہ پاکستانی ڈریس کے اندر شلوار قمیض میں داخل ہوتا ہے اور دھماکہ ہو جاتا ہے، جس میں مختلف اطلاعات کے مطابق 40 تک کی بھی تعداد ہے، 21 کی بھی تعداد ہے، جو کہ لوگ شہید ہو جاتے ہیں۔ چیخ و پکار مچ جاتی ہے، کم سن ترین بچہ 4 سال کا بھی اس میں شہید ہو جاتا ہے، 100 لوگ بزرگ جوان اس میں زخمی ہو جاتے ہیں۔ تمام صورتحال ہوتی ہے، دھماکے روز کا معمول ہے، مگر بات یہاں تک نہیں رکتی۔ بات یہ ہے کہ جیسے کہ ہم نے کل بھی اس کے اوپر تھوڑی سی بات کی، اسی کو آگے بڑھائیں گے کہ یہ اتنا آسان امر نہیں ہے جس طرح سے کہ پاکستان میں ہوتا ہے کہ دھماکہ ہو گیا اور دھماکہ ہونے کے بعد جو ہے وہ چیزیں وہاں سے جمع کی جاتی ہیں، ان کو لیبارٹریز بھیجا جاتا ہے، ان کو تفتیشی ادارے آتے ہیں، ان کی تفتیش کرتے ہیں، اس کے اوپر بات کرتے ہیں، پھر بعد میں معلوم ہوتا ہے۔ مگر سعودیہ میں جہاں پر ایک قطیف اور سعودیہ کے جو مشرقی علاقے ہیں وہ آلریڈی فوجوں کے نرغے میں ہیں، جاسوسوں کا ایک نیٹ ورک ہے، ایک جال پھیلا ہوا ہے، خفیہ کیمرے نصب ہیں، سینسر لگائے ہوئے ہیں، تو کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گورنمنٹ کی ایما کے بغیر ایک دہشت گرد تنظیم کا نمائندہ، جنہوں نے داعش نے ذمہ داری بھی قبول کی ہے، وہ اتنا بھاری اسلحہ لے کر وہاں کی شاہراہوں پہ ٹہلتا ہوا اور اپنے ہدف تک پہنچتا ہے اور مسجد کے اندر داخل ہو کے دھماکہ کر لیتا ہے۔ یہ بات ایسی نہیں ہے کہ جس کو آسانی سے ہضم کر لیا جائے کہ یہ کارروائی جو ہے وہ گورنمنٹ کی ایما پہ نہیں، بلکہ ایک دہشت گرد تنظیم کی کارروائی ہے، بلکہ اس کے ساتھ کچھ معاملات نتھی ہوئے میں نظر آتے ہیں۔ کیونکہ جہاں پر، جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پر اتنا زیادہ نیٹ ورک ہے، جن کو کچل کے رکھا ہوا ہے، جن کی آواز کو دبانے کی ہر ممکن جو ہے وہ کوششیں برسہ برس سے جاری ہیں، جہاں پر معیار زندگی دوسرے علاقوں کی بنسبت کم ہے، جہاں پر مخبروں کا نیٹ ورک ہے، پورا ایک جال بچھایا ہوا ہے، جہاں پر جو شخص انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اس کو زندانوں کی نذر کر دیا جاتا ہے، اس کو ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنائی جاتی ہیں، اور پھر خدا ہی چھوڑائے تو چھوڑائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ ایک ایسے عالم میں ایک خودکش داخل ہو جاتا ہے، ان شاہراہوں سے گزرتا ہوا، اسلحے کے ساتھ تمام سینسرز کو کراس کرتا ہوا، تمام کیمروں کی نظروں سے ہوتا ہوا ہدف تک پہنچتا ہے۔ کیا ہم یہ کہنے میں، اور آزاد ذرائع یہ کہنے میں بجا نہیں ہے کہ اس کے اندر گورنمنٹ کی آشروات شامل ہے؟ تو ہم ثبوت کے ساتھ دکھائیں گے کہ یہ کون سا اسلام ہے۔ آپ دیکھیں گے یہ وہ اسلام ہے، کچھ پکچرز آپ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھ سکیں گے کہ جہاں پر اہل بیت رسول، اولاد رسول کی یادگاروں کو باقی رکھنا تو بدعت ہے، جرم ہے، ان کو محو کیا جاتا ہے، مگر ایک ایسے ہی عالم میں خدا و رسول، اولاد رسول کے دشمنوں کی یادوں کو باقی رکھنا جائز ہے۔ اوپر والی تصویر جو ہے ناظرین، جس پہ لکھا ہے شاعرہ ابرہہ الحبشی، یہ ابرہہ سب کو پتہ ہے، یہ دشمن خدا، یہ خدا کے گھر کو مسمار کرنے کے لیے، خدا اس کی توحید کا دشمن تھا، یہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے مکہ آیا تھا، جہاں پر خدا بند عالم نے اس کے لشکر پر عذاب نازل کیا، اور آل سعود نے اسی کے نام پر ایک شاہراہ کو مخصوص کیا ہوا ہے۔ ثبوت کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرا نام، اس نام سے کون واقف نہیں جس کی مذمت جو ہے وہ خدا کی زبان سے جاری ہوئی، قرآن میں جاری ہوئی، تبت یدا ابی لہب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک مدرسے کا نام ابو لہب کے نام پر ہے۔ ابو لہب بھی خدا اور اس کی توحید اور اس کی رسالت کا دشمن تھا۔ یہ رسول
اسلام کو بہت یہ رسول اسلام کو بہت آزار پہنچاتا تھا، جس پر خدا بند عالم نے اسے قرآن مجید میں کون سا لقب دیا، مگر آل سعود نے اسی کے نام پر ایک مدرسہ، ایک اسکول بنایا ہے، اس کی یاد کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایک اور پکچر نیچے والی جس میں آپ دیکھیں گے شارع مسلمہ، یہ بھی خدا اور اس کے رسول کا دشمن تھا، اور اس نے رسول اللہ کے بعد نبوت کا جھوٹا دعویٰ بھی کیا تھا، مدینے میں اپنی فوج بھی اکٹھا کی تھی، مگر آل سعود نے اس کے نام پر بھی ایک شارع کو مخصوص کیا ہوا۔ اور آخری نیچے جو ایک چھوٹی تصویر ہے اس پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میڈیا کے اوپر اکثر چلائی جاتی رہی ہے، یہاں پر بھی ہے تو اس کے اوپر بھی بات ہو جائے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ صاف صاف اس کے اوپر مدرسہ یزید بن معاویہ لکھا ہے۔ یزید کون؟ سب جانتے ہیں، سبط پیغمبر کا قاتل، اسلام کو اس شکل سے ہٹا کر ایک ایسی شکل دینا جو کہ آج تک مسلمان دہشت گردی میں پھنسے ہوئے ہیں۔ پوری دنیا میں جو اسلام کی تعلیمات جانی تھیں وہ نہیں گئیں، اور اسلام کو ایک عجیب قسم کا مذہب متعارف کرایا، جہاں دہشت گردی ہے، جہاں کلمہ پڑھا جاتا ہے مگر سر کاٹ لیا جاتا ہے۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں، یہ وہ تمام ثبوت ہیں، یہ وہ تمام شاہراہیں، مدرسے، کالجز، ان کے نام ان ناموں کے اوپر رکھے گئے ہیں، اور دعویٰ کیا ہے کہ یہ خادمین حریمین شریفین ہیں۔ فیصلہ امت نے کرنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، فیصلہ پوری قوم نے کرنا ہے۔ کیا اب بھی کوئی ابہام باقی رہ جاتا ہے کہ یہ دشمن خدا و رسول نہیں؟ کیا اب بھی کوئی ابہام ذہنوں کے اندر رہ جاتا ہے کہ یہ خادمین حرمین شریفین ہیں؟ کیا ان کے ہوتے ہوئے حرمین کو زیادہ خطرہ ہے یا ان کے نہ ہونے سے؟ فیصلہ امت کرے گی، کیونکہ اب میڈیا کا دور ہے، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جھوٹے جو ہے وہ دعوے کیے جائیں، پروپیگنڈا مشینری سٹارٹ کر دی جائے، تمام مسجدوں کے خطیب خرید لیے جائیں اور ان سے جو ہے وہ جو چاہے وہ کہلوائے جائے، مگر میڈیا اپنا کام جاری رکھتا ہے۔ کچھ ویڈیو کلپس بھی ہیں ناظرین، جیسے ہی دھماکہ ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ وہی خطیب جس کے بارے میں ہم نے کہا کہ بس جہاں سانس لینے کی بھی آواز نہیں آئے، اتنی بھی جرت کوئی نہ کرے، اتنا نیٹ ورک شدید ہے جاسوسوں کا اور سیکورٹی فورسز کے محاصرے میں، مگر شہیدوں کا خون وہ خون ہے جو قوموں کو زندہ کر دیتا ہے اور اٹھا دیتا ہے، اور جس قوم کے پاس امام حسین علیہ السلام جیسی شخصیت موجود ہو، ان کا مکتب موجود ہو، تو وہ روکے سے بھی نہیں رکے گا۔ آپ دیکھیں گے اس کلپ میں اور خود ہی آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ کیا یہ وہی خطیب ہے، اور جو لوگ وہاں سے وابستہ رہے ہیں اور جانتے ہیں وہاں کے معاملات کو، ان کو یہ فوٹیج دیکھ کے بہت حیرت ہوگی۔ چلتے ہیں ایک ویڈیو کلپ کی طرف۔ جی ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہماری اسکرین کے اوپر، اور اس میں جو ہے وہ آوازیں بھی سن رہے ہیں، اور ایک اس قدر عوام کا سیلاب، ایک سمندر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ جی ہاں، یہ قطیف ہے، یہ سعودیہ ہے، یہ وہی حجاز مقدس کی زمین ہے جس کا نام بھی تبدیل کر دیا گیا، جس سے محمد آل محمد کی نشانیوں کو مٹانے کی ہر صحیح و ممکن کوشش کی، مگر یہ شہداء کا جلوس جنازہ ہے جس میں آپ لاکھوں افراد کو ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تمام ظلم و ستم کے باوجود، تمام پابندیوں کے زنجیروں کو توڑ کر قوم ایک مرتبہ پھر لبیک یا حسین کی صداؤں میں دشمن کو بتا رہی ہے کہ اسلام تمہارے مٹانے سے نہیں مٹے گا۔ یہ وہ دین نہیں، یہ وہ دین ہے جس کا وعدہ خدا اور اس کے رسول نے کیا، یہ باقی رہے گا۔ تم مٹ جاؤ گے تاریخ سے اس طرح جس طرح سے تم سے پچھلے ظالم بادشاہ مٹ گئے، محو ہو گئے، خاک ہو گئے، تم بھی خاک ہو جاؤ گے، مگر یہ مکتب زندہ مکتب ہے۔ اسلام دین حرکت ہے، اسلام دین فطرت ہے۔ یہ سلسلہ ناظرین وہاں پہ شروع ہوا، شہداء قطیف کے جنازوں نے قوم کو حرکت دی، ان کے خون کے قطرات نے ان میں جوش اور ولولے کو دوبارہ پیدا کیا۔ حالانکہ یہ سلسلے احتجاج کے وہاں جاری ہیں، یہ نہیں کہ یہ پہلا موقع ہے، وہاں سلسلے یہ جاری ہیں، ظلم کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، مگر شہداء قطیف نے نہ جانے اس میں کیسا خون شامل ہے،
کیا مقدس اور پاک خون بچوں کا بھی شامل ہے، جو اس نے ایسی حرکت دی ہے کہ یہ مظاہرے تھمنے میں نہیں آ رہے ہیں۔ آپ کو ہم دکھائیں گے ایک اور کلپ میں، اس میں آپ رات کا منظر میں دیکھیں گے، احتجاج بھی جاری ہے اور شہداء کی عزا بھی جاری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری ٹی وی اسکرین پر، آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس میں احتجاج بھی باقاعدہ ہو رہا ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے اندر جو ہے وہ عزاداری کو بھی دیکھیں گے کہ یہ دن ہو یا رات ہو، صبح ہو یا شام ہو، قوم بیدار ہو چکی، ظلم کے تمام زنجیریں ٹوٹ چکی، قوم نکل آئی سڑکوں پر۔ آپ مظلوم کو کب تک دبائیں گے، کب تک کچلیں گے، کب تک استحصال کریں گے، کب تک غاصب بادشاہ بنے بیٹھے رہیں گے؟ ایک دن تو امتحان، ایک دن تو معاملہ ختم ہو ہی جانا ہوتا ہے۔ ظالم کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ مظلوم قومیں، ان کو لاکھوں لوگوں کی قربانی تو دینی ہوتی ہے، دسیوں سالوں کا سفر تو طے کرنا ہوتا ہے، مگر جیت ہمیشہ مظلوم کی ہوتی ہے اور ہار ظالم کی۔ یہی وہ مناظر ہیں جو کہ آپ ہماری اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ یہ سلسلہ شروع ہو گیا اس جگہ پر کہ جہاں پر کہ سانس لینے کی بھی آواز نہ آئے، اس قدر پہرا، اس قدر جاسوسوں کا نیٹ ورک، اس طرح مخبروں کا جال، خفیہ کیمرے، ظلم و تشدد، ظلم ہو کس کس طرح کے ظلم، زندانوں کے ظلم، آنکھیں پھوڑ دی جائیں، گردنیں کاٹ دی جائیں، زبان گنتی سے کھینچ دی جائے، ہاتھ پیر توڑ دیے جائیں، کون سا ظلم، کس طرح کی بربریت اس قوم کے اوپر، اس عوام، اس ملت کے اوپر روا نہیں رکھی گئی، مگر آپ نے دیکھا کہ کیا عظیم خون ہے، خون شہداء، جو کہ مجبور کر دیتا ہے انسان کو، درد میں مبتلا کر دیتا ہے کہ وہ سارے بندھن ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ نکل آتا ہے اور اپنا حق مانگنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک اور کلپ ہے جس کے اندر ہم دکھائیں گے کہ باقاعدہ جو ہے وہ ہر کوئی دن ایسا نہیں جا رہا جس دن شہدائے قطیف کی عزا جاری نہ ہو، اور یہ بہت بڑا بیداری کا سائن ہے۔ جو آزاد ذرائع ہیں، جو آزاد ذرائع ہیں پورے عرب میڈیا کے، وہ اس بات کو باقاعدہ کہہ رہے ہیں، برملا کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے یہ تھمے گا نہیں۔ اس کی وجہ کیونکہ اس کو اتنا کچلا گیا، کوئی چند ماہ کا سفر نہیں ہے، چند سالوں کا نہیں ہے، دسیوں سالوں کا سفر ہے، اور 1000 سال، 1400 سال کی پیاس ہے۔ حجاز مقدس کی بہت پرانی تاریخ ہے، بعد غم سے پیمبر، بعد الغم سے بصر پیمبر غدالک۔ یہ مشہور جملہ ہے جو کہ محمد وال محمد کے ماننے والے جو عرب ہیں وہ اکثر اس کو کہتے ہیں۔ تو مجھ سے پوچھا جائے کہ آپ کے ساتھ یہ ظلم و ستم کب سے روا ہیں، تو وہ اس جملے کو دہراتے ہیں کہ جب سے نبی کریم کی آنکھ بند ہوئی، اس کے بعد سے ہمارے اوپر ظلم و ستم کا یہ سلسلہ جاری ہو گیا۔ ناظرین، ہم نے آپ کو فوٹیج دکھائیں، ہم نے آپ کو کچھ کلپس دکھائے، کوشش کی اور تمام چیزوں کو ثبوت کے ساتھ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا۔ اس میں کوئی فرقے کی بنیاد پر معاملہ نہیں ہے، کسی فقہی اختلاف کا سبب نہیں ہے، یہ حق اور باطل کی جنگ ہے۔ یہ بالکل جو ہے وہ ویسی ہی جنگ ہے جو 1400 سال سے متواتر چلتی چلی آ رہی ہے۔ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے۔ باطل کا کوئی دین نہیں ہے، باطل دشمن خدا ہوتا ہے، دشمن رسول ہے، دشمن اسلام ہے۔ ہر وہ شخص جو کہ شریف ہے، جو کہ شرفاء میں سے ہے، اس کو قتل کر دینا، اس کا خون بہانا یہ اپنے اوپر لازم اور واجب سمجھتے ہیں۔ مگر خدا نے وعدہ کیا ہوا ہے مظلوم لوگوں سے، اور زبان دی ہے کہ ہم جمع کریں گے، ہم طاقت بخشیں گے ان لوگوں کو جو زمین پہ کمزور کر دیے گئے، ان کو وارث بنائیں گے زمین کا، اور ان کو حکمران بنائیں گے زمین کا، ان کو ان کی طاقت کو پلٹائیں گے۔ اور خدا کی قسم اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ 1400 سال کے بعد آج باقاعدہ دنیا اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ چیزیں قوموں سے قومیں ریپلیس ہو رہی ہیں۔
اس قوم کو اس کے خون کے گارے بنائے گئے، اس کو دیواروں میں چنا گیا، اس کے بچوں کو، اس کے بوڑھوں کو، اس کی عورتوں کو، اس کے مرد و زن کو زندانوں میں ڈال کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا، اور اپنے کہیں چین اور اطمینان سے عرب حکمران بیٹھ گئے کہ ہم نے جو ہے اپنا کام کر دیا۔ آج محمد والے محمد کا وہ سمجھتے تھے کہ نام لینے والا اب باقی نہیں رہا، ہم نے تباہ و برباد کر دیا، ان کی نشانیوں کو ختم کر دیا، ان کے پیر و زن کو ختم کر دیا، ان کے بوڑھے بچے عورتوں کو ختم کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ مگر جہاں وعدہ الہی موجود ہو کہ جو زمین پر کمزور بنا دیے گئے ہم ان کو طاقت بخشیں گے، زمین کا وارث بنائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت پوری دنیا میں الحمدللہ آپ کے اپنے میڈیا کی توسط سے، آپ کے اپنے چینل کی توسط سے، کوئی بولے یا نہ بولے، ہم نے تہیہ کر رکھا ہے، قسم کھائی ہوئی ہے، ہم اپنا کام کرتے رہیں گے، اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے، مظلوم کا ساتھ دیتے رہیں گے بغیر کسی تعصب کے، کیونکہ یہاں پر جب مظلوم کا آپ نام لے لیتے ہیں تو ان تمام تعصبات سے بالا تر ہو کر بات کی جاتی ہے۔ شیعہ و سنی کی بات نہیں کی جاتی، ظالم اور مظلوم کی بات کی جاتی ہے۔ ہم نے ہمیشہ ظالم اور مظلوم کی بات کی، چاہے کسی عالم بزرگ عالم دین اہل سنت کے ان کی قبر کشائی ہو یا کسی کے سر کو کاٹ کے مینار پہ ٹانگا گیا ہو، ہم نے ہمیشہ اس کے اوپر بھی اتنی ہی آواز اٹھائی جتنے اپنے مظلوم شیعہ بھائیوں کے لیے آواز اٹھائی۔ تمام چیزیں ناظرین پیش کرنے کا مقصد، یہ تمام تصویریں دکھانے کا مقصد، ویڈیو کلپس دکھانے کا مقصد، تمام امت مسلمہ کے اندر اس پروپیگنڈے کا دم توڑ دینا ہے، اس کا قلع قمع کرنا ہے جو 1400 سال سے چلا آ رہا ہے۔ غلیظ پروپیگنڈا ہے، مسلمانوں کے درمیان دیواریں کھینچی گئیں، گروپ بنائے گئے، تفرقے ڈالے گئے، توڑ دیا گیا۔ آج الحمدللہ آپ کے اپنے میڈیا سے، آپ کے اپنے چینل سے ہم وہ تمام چیزیں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف باطل ہے، ایک طرف حق ہے، اس میں کوئی شیعہ کوئی سنی کسی چیز کی تمیز نہیں ہے، جو حق پر ہیں وہ حق پر ہیں، وہ مظلوم ہیں اور ظالم کے مقابلے پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہم جو ہے وہ اپنے سیگمنٹ کا اختتام کرتے ہیں، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے شہیدوں زندہ باد، اور آج ہم بات کریں گے شہدائے قطیف پر اور ان کے خون سے پیدا ہوئی بیداری پر، جس نے سعودی عرب کے ایوانوں کو لرزہ باندام کر دیا، ان کی نیندیں اڑا دیں، ان کے ہوش اڑا دیے ہیں۔ آپ بھی شامل ہوں گے، ٹیلی فون لائنز کھول دی جائیں گی، آپ بھی بات کریں گے، ہم بھی بات کریں گے آپ سے۔ جی سسٹر صاحب۔ جی بالکل علی بھائی، آپ نے بہت تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ شہداء کے بارے میں دکھایا بھی اور بتایا بھی، اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بات ایسی ہے جو ان کلیئر رہ گئی ہو، سب کچھ کلیئر ہے ہمارے سامنے۔ بس تعصب کی جو اینک جو چڑھا رکھی ہے بہت سارے لوگوں نے، اس کو اتارنے کی ضرورت ہے اور حق کی بات کرنے کی ضرورت ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے، چاہے وہ کسی بھی عقیدے سے تعلق رکھتے ہوں، بات حق کی کیجئے۔ یہ مت سوچئے کہ آپ نے اس کے بارے میں آپ کو کیا سکھایا گیا ہے، کیا برین واشنگ کی گئی ہے، کیا پروپیگنڈا کیا گیا ہے۔ ایک فون کال لیتے ہیں۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بہن، آپ کو علی بھائی کو سلام۔ وعلیکم السلام جناب احمد صاحب، کیسے مزاج ہوں؟ خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ آپ نے جو باتیں کی ہیں، جتنی اس سے کر دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ یہ اتنی ناانصافی اور اسلامی ملک کہلاتا ہے، اور سب اسلامی ملک کے جو کرندے ہیں وہ ان سے مستفیض چھپے دست راز میں رکھ کر رقمیں لیتے ہیں، پیسے لیتے ہیں ان سے، اور پھر انہی کے گن گاتے ہیں۔ اور جو یہ چیزیں ہیں آپ دیکھیں، اللہ ماشاءاللہ کوئی بچا ہوگا ان سے، باقی سب۔ میں دریا میں بھی رہا ہوں، دریا ان کا آبائی گاؤں ہے، یہ ریاض سے آپ جائیں تو یہاں پہ یونیورسٹی، ساؤتھ یونیورسٹی بنی ہے، وہاں پہ دریا گاؤں ہے، وہاں وہ تھوڑا سا نیچے جب سیلاب آیا تو وہاں اس پانی بھر گیا تھا، ہیلی کاپٹروں سے انہوں نے نکالا وہاں سے لوگوں کو۔ الصرافی کمپنی تھی، جوائنٹ وینچر تھی امریکن کمپنی کے ساتھ، جنہوں نے یہ یونیورسٹی بنائی ہے، کارلسون امریکن کمپنی، میں اس میں بھی رہا۔ تو دریا والوں نے اپنا حصہ مانگا تھا ان سے، تو انہوں نے جناب وہ دریا میں ان کی قبریں بنا دی، مار کے ان کی گردنیں کاٹ کے نا، جب یہ خاندان
جب انہوں نے پیسہ مانگا تھا سعود سے تو انہوں نے، بلکہ فیصل کے زمانہ میں یہ ہو گیا تھا، اور کسی علاقہ تھا وہاں پہ لائٹ نہیں تھی، وہ لائٹ مانگی، لائٹ تو لگا دی لیکن وہ مانگنے والا کو مار دیا کہ ان کو زبان کیسے مل گئی. یہ چیزیں جو نا ان سے ملتی ہیں، یہ تو اسلام اس چیز کا سبق تو نہیں دیتا. اگر کسی کا حق ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ جو ایک غریب اجنبی آدمی تھا، وہ جس نے ابو جہل سے پیسے لینے تھے اور وہ اونٹ بیچے تھے، باہر سے آیا تھا ایک، تو اس کا حق دلوانے کے لیے جب آپ ساتھ چلے گئے اور وہ دلوایا. اور جب یہ چیزیں دیکھیں کہ انصاف، وہ کیونکہ ایک انہوں نے اس وقت جیسے ایک ویلفیئر سوسائٹی بن جاتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نبوت سے پہلے کا یہ واقعہ ہے. تو پھر یہ چیزیں جو ہیں کہ اگر اسلام پیار محبت کا دین ہے، پیار محبت سے بڑا ہے، تو یہ تو نہیں پیار محبت کے کسی کو مار دیا جائے، کسی کا ظلم کیا جائے، اس چیز کا سبق نہیں دیتا اسلام. تو اسلام کا میں نہیں، محبت تو پیار سلامتی کا دین ہے. تو یہ جو ظلم یہ کر رہے ہیں، ظلم کا جواب جو ہے آپ دیکھیں پاکستان میں جنہوں نے ظلم کیا، جو ان کے ساتھی ہوتے ہیں وہ اسی میں سے خدا تعالیٰ گواہ پیدا کر دیتا ہے. اب آپ دیکھیں 5 سال کا جو عرصہ پرانا گزار کے گئے ہیں اور آپ ایوانوں سے باہر بیٹھے ہیں اور انہیں کے دوست ان کے خلاف جو ہیں وہ گواہیاں دے رہے ہیں. لیکن افسوس سے اس بات پر ہوتا ہے اس وقت وہ اس لیے نہیں بولتے کہ وہ ساتھ مل کر کھا رہے ہوتے ہیں، اور یا وہ مجبور ہوتے ہیں کہ اگر میں بولوں گا تو میری گردن کٹوا دی جائے گی، یا اس وجہ سے. تو ایسے ابھی آج دیکھیں کہ اے پی سی بلائی ہوئی ہے جو چائنا نے دینا راستہ راہداری پاکستان کو، تو مولانا فضل الرحمان صاحب اپنے وزیر اعظم صاحب کے لیفٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں، جنہوں نے سب سے زیادہ پاکستان کی جو کہتے ہیں نا پنجابی میں بلڈنگ کی جو نیو ہوتی ہے، جو فاؤنڈیشن ہوتا ہے، اس کو نقصان پہنچایا. انہوں نے پاکستان بنانے کے یہ خلاف تھے. اور آپ دیکھیں ضیاء الحق صاحب کا بیٹا وہ بھی اس اے پی سی میں بیٹھا ہوا ہے، جس نے یہ جنگ و جدل، یہ جہاد یہ ہمارے ملک میں لے کے آیا تھا. ان کو اچھے برے کی پہچان نہیں ہے، یہ تو دوستیوں کو پالتے ہیں. یہ کیونکہ نواز شریف اس کو اپنا باپ کہتا تھا، روحانی میرا باپ ہے وہ، تو میں اس کے مشن کو آگے لے کے چلوں گا. تو ابھی وہ اسی فوج کو برا کہتا ہے جس نے اس کو بنایا تھا، اور آج وہی اس کے اندر جو بیٹھا ہوا ہے، اس کی اے پی جو بنی ہوئی ہے. تو یہ کیا انصاف دیں گے یہ موجودہ حکومت ہے؟ آپ دیکھیں کہ کتنا وہ کوئٹہ میں، کراچی میں، یا یہ ہوا ہے اپنا صادق آباد میں شیعہ کا، کتنا انہوں نے جو امامبار گاؤں میں، اور 200 آدمی اکٹھا ایک دن میں جو ہے لقمہ اجل بن گئے. تو کسی نے کوئی جلوس نہیں نکالا. انہوں نے یہ جو وکلا ہیں جو آج 2 بندے، یہ ظلم ہے، ظلم ہی ہوتا ہے. بے شک وہ کسی عیسائی کے ساتھ ہو، کسی احمدی کے ساتھ ہو، کسی شیعہ کے ساتھ ہو، کسی کمیونٹی کے ساتھ ہو، لیکن انہوں نے اس وقت زبان نہیں کھولی. آج وہ 3 مہینے چودھری افتخار کے لیے جلوس لے کے نکلتے تھے. جب 5 سال گردنوں کے ساتھ فٹ بال کھیلا گیا کاٹ کر فوجیوں کی، تو اس وقت یہ وکلا سوئے ہوئے تھے، اس وقت نہ نکلے. وہ اس کو لے کے آئے اور اس نے نا انصافی کے وہ سارے جو بارڈر تھے، حدیں تھی، وہ کراس کر گیا اور فیصلے دیے. اور اس فیصلوں کو اپنی جائیداد دیکھے، ایک جج کہتا ہے میرا مکان کرائے کا ہے، تو آپ دیکھیں وہ کوٹھیاں کرائے، وہ اس کے بیٹے کی وہ کاریں، وہ جو سے بلڈنگیں، اور یہ پیسہ اگر انصاف کے ساتھ دیکھا جائے تو ہمارے ملک میں 95% اگر قتل کوئی کر کے آتا ہے اسے پتا آتا ہے کہ میں نے چھوٹ جانا ہے، اس جج کی عدالت میں جانا ہے تو میں نے اس کو خرید لینا ہے. تو یہ اس وجہ سے حضرت علی کرم اللہ باجو کا ایک قول ہے کہ کفر کے ساتھ جو نا چل سکتا ہے، نا انصافی کے ساتھ جو نا زمانہ نہیں چل سکتا. تو میں اسی پر اتفاق کروں گا. جزاک اللہ علی بھائی، آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. خدا حافظ. جزاک اللہ. آپ جرمنی سے شامل ہوئے. جی بالکل، ہمارے لیے جو اس وقت ہے ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے. بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے اور آپ کی فون کالز کو دوبارہ لیں گے اور اس ٹاپک پر جو ہے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی طرف.